حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب۔ قدم قدم پر جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پر جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب۔ قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب۔ جی یہ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ظفر بھائی آپ کو بھی سلام ہو۔ جی السلام علیکم جناب۔ نقوی بول رہا ہوں۔ جی نقوی صاحب، آج ماشاءاللہ بہت موضوع جو ہے وہ بہت پاکیزہ موضوع ہے، بہت پیارا، ہماری کردار پاک ایمان کی روح جو ہے وہ یہی نام اور یہی کردار ہے۔ ایک چھوٹا سا حافظ صاحب کا ڈوڑا نہ سنا دوں پہلے؟ جی ضرور سنائیں، بالکل سنائیے۔ وچ بازار رزقی فیدے تے پہلے بین دمال ازماچا، تینڈی نسل دے شامی دشمن ہن وہ کئی اپنا اکبر بچا جا۔ مقروض ہاں سال 18ویں دی بہن دا قرض چکا جا، اے ترکا بہن دے ویڑے دا وہ اکبر دے عوض کو جا۔ ظفر بھائی جی یہ وہ شخصیت، یہ وہ ہستی تھی شریکت الحسین، جس نے جس طرف سے بھی آپ دیکھیں، اس نے ماں کا کردار بھی ادا کیا، اس نے بہن کا کردار بھی ادا کیا، اس نے پھپھی کا کردار بھی ادا کیا، اور اس نے اس بیڑے کے ملاح کا بھی کردار ادا کیا جو کربلا سے شام تک گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مدینے سے چلے تھے تو حضرت عباس تھے جو ان کے پیرے میں تھے، اور جب یہ سوار ہوتی تھیں تو وہ نیچے بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے انہیں اونٹ پہ سوار کرتے تھے۔ لیکن جب کربلا سے چلی تو جب سوار ہونے لگی تو دیکھا تو ہر طرف نظر آئی تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ یہ وہ ہستی تھی کہ جب چلتے تھے، قافلہ چلا تو ہر طرف پہرے لگے ہوئے تھے، پرندوں کو اجازت نہیں تھی کہ اوپر سے بھی گزر پائیں، لیکن جب کربلا سے چلی تو دیکھتی رہی چاروں طرف کہ اب تو عباس آئے گا، مجھے سوار کرے گا۔ لیکن عباس تو دریا کے کنارے پہ اپنی ڈیوٹی دے کے خون سے لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا تو جب مدینے سے چلی تھی تو زینب تھی، لیکن جب کربلا سے شام کی طرف چلی تو علی بن کے چلی، عباس بن کے چلی۔ وہ دیکھیں وہ وقت 10ویں کی رات کو خیموں کو آگ لگی ہے تو ایک سڑی ہوئی چوب لے کے پہرا دے رہی ہے، اور حل من ناس و ینس کا جو پہلے سگاسا سنتی رہی، حل من ناصر ینصرنا، اس کا پھر یہ نعمت بدل دکھایا، الحفیظ و الامان و الحفیظ کا بلند کرتی رہی استغاثہ۔ تو اتنی دیر میں ایک آیا سو گھوڑ سوار، تو اس نے کہا کہ رک جا، وہ نہ رکا۔ اس نے کہا میں عباس کی بہن ہوں، اس نے کہا نہ رکا۔ اس نے کہا سن لے میں علی کی بیٹی ہوں۔ جب علی کی بیٹی کا نام آیا تو فوج نے جب چہرے سے ہٹایا پردہ تو دیکھا تو وہ باپ تھا۔ جب باپ کو دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹ کے کہنے لگی بابا اس وقت آئے ہو جب سب کچھ چلا گیا، اس وقت آئے۔ تو اتنی دیر میں پردے کا خیال آیا تو بی بی پیچھے ہٹ کے کہنے لگی کئی مستور دے کول ہوئے تے دیو بر کا رب دے لے کے، میں کو ویر دے شار وچ کلثوم دا بابا ننگے سر نہ ویکھے۔ بی بی نے وہ کردار بھی ادا کیا، لیکن جب پہنچی نا یزید کے دربار میں تو وہاں جب علی بن کے آئی تو ایک نبینہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے آواز سنا کہیں علی تو نہیں آ گئے، مولا کائنات تو نہیں آ گئے؟ تو نے کہا تو شکر کر کے تو اندھا ہے،
تو دیکھ نہیں پایا, تو قسمت والا ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. تو بی بی نے وہ کردار بھی نبھایا. آج میں صرف اتنا کہوں گا کہ زینب کا کردار وہ کردار ہے جو ہماری آج کی عورتوں کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر دیکھو تو وہ پردے کو روتی گئی, 37 شہروں سے وہ چادروں کو روتی گئی, اور مسلمانوں نے چادریں نہیں دی, لیکن اپنی چادر دے گی. ہماری ماں بہنوں کی چادر بچا گئی, ہماری ماں بہنوں کا پردہ بچا گئی, خود 37 شہروں سے مانگتی چلی گئی. لیکن یاد رکھو آج کے دور میں یہ سوچ لو کہ جس نے زینبی کردار ادا کرنا ہے وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو کہ اگر وہ نماز پڑھتی تھی تو اتنی مشکل حالات میں ننگے پیٹھ کے اونٹوں پہ بیٹھ کے بھی انہوں نے تہجد کو اپنی کو انہوں نے نہیں قضا کیا. وہ تہجد پڑھتی گئی, نماز پڑھتی گئی, نانے کی نماز بچا گئی, اپنی چادر نوا گئی, نانے کے نماز دین بچا گئی, اپنے بچے دے گئی, اپنے بچوں کو صدقہ کر گئی برا کی محبت میں. تو میں یہ کہوں گا کہ بی بی کے کردار کو اگر دیکھنا ہے تو اس طریقے سے دیکھو, اور اس پہ دیکھنا ہی نہ رکھو بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرو, کیونکہ بی بی کے کردار پہ عمل کرنا ہی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے جس کی آج کل کمی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں بی بی کو سامنے اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا, اور آئیڈیل بنا کے بی بی کے کردار پہ عمل کرنا ہوگا. اور یہی ہماری حسینیت ہے, اور اسی پہ ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں, اور لبیک یا زینب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ کردار ہے جو انمٹ کردار اور قیامت تک چلے گا, اور ہمارے لیے زیادہ راہ بنے گا, اور راہ راست میں لانے کے لیے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت خوب نقوی صاحب, آپ نے باتیں کی, اور بے شک جتنا بھی کہا جائے حضرت زینب علیہ السلام کے کردار کے بارے میں وہ کم پڑ جاتا ہے. جی میں ایک شعر ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. تو میرے حضور جیسے میرے محترم جو ہیں وہ کتنی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ کردار پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ضمن میں فرما رہے تھے. تو میں بھی یہی باتیں جو ہیں آگے کرنے والا تھا کہ کال لے لیتے ہیں ایک. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میری بہن کو ظہر بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد بھائی آپ کو شام ماشاء اللہ. آدھا پروگرام تو میں نے اپنا کوکنگ کرتے ہوئے آپ کا دیکھا ہے, وہ سچیاں نال پیار کرو سنا تھا میں نے, لیکن اس وقت میں اپنی ہانڈی روٹی کر رہا تھا, کیونکہ ہانڈی روٹی کرنا بھی لازمی ہے کیونکہ وائف کام پہ ہے, میں نے بھی کام پہ جانا ہے. تو ہانڈی روٹی واپس آتا ہوں تو ہانڈی روٹی یہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ اپنا میرا اپنا لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس لیے میں نے بڑا تھا. میں رات کو ریپیٹ ہوگا پروگرام, پھر میں سنوں گا, کچھ مس ہو گیا مجھ سے. جی 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 میرا اپنا لکھا ہوا ہے. تو آپ کا ٹاپک آج جو ہے نا, یقین جانیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ میں 1 مہینہ کیا 1 سال سانس لیے بغیر اس ٹاپک کے اوپر میں بولوں نا تو یہ ٹاپک پھر بھی نہیں ختم ہو سکتا. صحیح بات. اس کو میں شروع میں یہاں سے کروں گا کیونکہ زینب, جب زینب کا نام آتا ہے, یہ نساء جتنی بھی پوری دنیا میں عورتیں ہیں یہ بیس ہے, یہ زینب کا نام ہے. یہ نساء جو ہے نا یہ زینب ہے. جس عورت کو بھی دیکھو گے آپ کو زینب آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ یہ نساء کی پوری مجموعہ یہ سارا اکثر مجموعہ ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہسٹری میں یہ تھا کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس وقت یہ جو آج یہ ہیومن رائٹس کا ڈکلیریشن پڑھتے ہیں, یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیریشن جہاں پہ اناؤنس کی تھی اس میں یہ سب سے پہلے عورتیں تھیں جن کو انہوں نے اپنے فرسٹ ایجنڈے پہ رکھا, ان کو پروٹیکشن دی. جب وہاں سے پروٹیکشن ملی اور ملتے چلتے اس کے بعد یہ ہوا کہ اس عرب معاشرے میں یہ ہوا کہ یہ جو رسول آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ جس کو ہم نے دبا کے رکھا تھا اس کو اس نے آزادی دی ہے, اس کا مقام دیا ہے. اس کلچر کے اندر ایک بڑی گھنونی چیز تھی کہ وہ اس کو دبا کے رکھنا چاہتا تھا. پھر ہم واقعہ کربلا پہ آ جاتے ہیں, وہی ہوا. بی بی زینب کو جب ہم کہتے ہیں نا بی بی زینب کی چادر چھینی گئی, چادر چھینی سے مراد ہے کہ جب حسین جو تھا امام حسین علیہ السلام بی بی کی چادر تھی,
میری بیوی کی چادر چھین لی گئی. جب حسین دنیا سے چلا گیا تو بیوی کی چادر سر سے اتر گئی. بھائی اپنی بہن کے سر کی چادر ہوتا ہے, ایک بات یاد رکھنا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کل بھی مظلوم تھی, بیوی کو دبا کے رکھا گیا یزید کے دربار کے اندر, اور آج بھی جو زینبی کردار ادا کرنا چاہتی ہے اس کو بھی آج دبا کے رکھا ہے. میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. بی بی نے وہاں پہ جا کے جو دربار کے اندر جو کردار ادا دیا ہے وہ ساری دنیا کی انسان کی جتنی بھی عورتیں ہیں, جتنے مرد ہیں, ان کے لیے ایک میسج ہے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا کہ میرا نانا جو ہے, میرا نانا آیا تھا, اس نے آ کے اس عورت کو آزادی دی تھی. آج تم نے وہی عورت کو پھر ہتھ کڑیاں پہنا کے اور اس کو دربار میں کھڑا کرتے ہو. وہ جو سپیچ تھی وہ سنہرے حرف و حروف میں لکھ لی جانے والی تھی. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری بہن زینبی کردار ادا کرنا چاہتی ہے, پھر وہی طبقے ہم میں ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو دوبارہ باہر نہیں اس کا کردار ادا کرنے دینا چاہتے. کیا ہوتا ہے, مفتی حضرات کیا کیا فتوے لے کے آتے ہیں, وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں, فتویٰ داخل کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور اماموں نے یہ کہا, نام ان کا یوز کرتے ہیں, لیکن دباتے کس کو ہے, جس نے زینبی کردار ادا کرنا ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہاں تک پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ ایک اکیلی بہن حمد, یار خدا کی تعریف ترنم میں نہیں کر سکتی. ایک میری اکیلی بہن یا بیٹی یا ماں جو ہے وہ اکیلی گھر سے فون نہیں کر سکتی, منقبہ ترنم میں نہیں پڑھ سکتی. یہاں تک میری زینب کا جس عورت نے کردار ادا کرنا ہے, یہ مرد جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو مفتی ہیں, یہ جو ملا ہے, انہوں نے وہی دوبارہ رپیٹ نام لیتے ہیں رسول کا, نام لیتے ہیں اماموں کا, اور دباتے ہیں زینب کی جو آواز تھی. اس زینب کی آواز کو دبا دیا گیا اور آج بھی دبا رہے ہیں. میری بہنیں اٹھیں, اور یہاں پہ ہائٹ پارک ہے, ہائٹ پارک کے اندر جو بھی اپنا آتا ہے, آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا, آپ نے اگر زینبی کردار ادا کرنا ہے, بننا چاہتی ہیں, تو وہاں پہ آئیں اور آ کے سپیچ کریں اور وہاں پہ ٹریننگ لیں. اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. یہاں تک تھا میری بہن ظفر بھائی کہ میں نے ایک پاکستان سے وہ دنیا سے چلے گا, اب ان کو کیا کریں, انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو ایروپلین کے اندر ایئر ہوسٹل جاتی ہیں, ان کو نہیں کام کرنا چاہیے. یہ جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اندر, جنہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے اور نام اللہ رسول کا لیتے ہیں, اور اسی زینب کو پھر دوبارہ دباتے ہیں. اس زینب کو ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی. یہ میری بہن سامنے بیٹھی, یہ زینب ہے, اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی ہیں, وہی ہے. یہ ابھی یہ جو اس دور میں رہ رہی ہے, یہ یزید کے دور میں رہ رہی ہے. اور یزیدی کون ہے, ہمارے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو تیار ہی نہیں کیا, کیوں کہ جب یہ زینب تیار ہو جائے گی تو انقلاب آئے گا دنیا میں. اور ہر قوم کو پتا ہے, ہر قوم کو پتا ہے کہ یہ زینب اگر باہر اس کی آواز نکل آئی تو پوری دنیا میں پھر کیا ہوگا, وہی رسول کا, وہی جو رسول ہمیں دین چھوڑ کے گیا تھا, وہ جو تربیت دے گیا تھا, وہ دوبارہ انقلاب آئے گا. تو اس زینب کو جو میرے سامنے بیٹھی, اس زینب کو آزاد کرو. اس کے اوپر پابندیاں جو تم نے لگا رکھی, اس سے جو کام لیتے ہو, اس سے جو گھر کا کام لیتے ہو, پھر وہ تمہارے بچے کو جنم دیتی ہے, تکلیف سے گزرتی ہے, یہی زینب ہے جو اپنا کیا کہتا ہے. اور اسی زینب کو تم اتنا ظلم کرتے ہو اس کے اوپر. یہ زینبی کردار اس نے ادا کرنا ہے, یہ پھول ہے, اس کو تم نے اس کی نہ یزید نے کی اور نہ اس سے پہلے کی, صرف اور صرف جانا رسول نے جانا اور میرے حسین نے جانا کہ یہ زینب کون ہے. اسی لیے تو زینب کو ساتھ لے کے چلے تھے. کیا امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عورتیں میرے ساتھ جا رہی ہیں, ان کو گھر پہ رہنا چاہیے, ان کو اپنا بیٹھو یہاں پہ اپنے گھر پہ کام کرو. نہیں, ان کو پتا تھا کہ میرے نانے کا جو میسج ہے, کہ یہ جو میسج میرے شولڈر چلے گی, میرے شولڈر چل جائے گی. اس میسج کو دبانے کے لیے جتنے بھی اپنا سنی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, انہوں نے اس زینب کو ستیہ ناش مار کر آتی ہے اور اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں. ان کو پکڑ لو. اور میری بہنوں, آپ کے لیے میں نے اناؤنس کر دیا, اگر آپ نے اپنا زینبی کردار ادا کرنا ہے, آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے, تو اٹھو. ادروائز یہی مفتی تم پہ پابندیاں لگائے گا. اور نام کس کا لے گا, امام کا. امام نے یہ کہا ہے, رسول نے یہ کہا ہے, تم تحقیق کرو خود, ان کی باتوں پہ مت. اگر کوئی لیتے ہیں اس کا ریفرنس لو, اس کی تحقیق کرو خود, پھر اس کے اوپر جاؤ نا اپنا.
ادروائز ان سے میں یقین جانیے میں اتنے غصے میں ہوں کہ یہی میری بہن جو تھی جس کو ہم نے دبا کے رکھ دیا. میرے گھر میں میں کسی کے گھر کی بات کیا کروں, پاکستان میں میرے بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, وہ میری بہنوں کے اوپر اتنا انہوں نے اپنا بوجھ ڈالا ہوا تھا. جب میں گیا تھا ادھر سے گیا تھا, جب میں نے جا کے اتارا ہے, میں نے کہا خدا کے بندو, یہ تم نے وہی پتھر والے زمانے میں تم رہ رہے ہو. یہ اس کو زینبی رول ادا کرنے دو, یہ زینب بیٹھی ہوئی ہے, اس کو زینبی کردار بتاؤ کہ زینبی کردار کیا تھا. یہ جب تک نہیں ہم میں آئے گا ہم مرتے رہیں گے, نہ ہمارے پاس حکومت ہوگی, نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں صرف لاسٹ میسج کہوں گا کہ آپ کے پیچھے اور بھی کالر ہیں, میں کہنے کو یقین جانیے کہ میں نے بولا تھا کہ 1 سال میں سپیچ کر سکتا ہوں, 1 سال سپیچ کر سکتا ہوں, اور بلا روٹی کھائے بغیر میں یہاں پہ بیٹھوں اور ان کو اسی کردار کے اوپر بتا دوں اور انقلاب آ جائے دنیا میں. اپنے حقوق کے لیے اٹھو, اپنی ٹولیاں بناؤ, 8-8 10-10 بہنیں ہائیڈ پارک میں جائیں اور وہاں پہ جا کے سپیچ کریں. اور پارلیمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, اور اٹھیں اور اس الیکشن, کیونکہ یزید کا وہ دربار تھا نا, حکومت کر رہا تھا نا وہ, جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی میری اپنا بی بی زینب نے. آپ بھی اٹھو اور اٹھ کے جا کے اس پارلیمنٹ کے اندر جا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اس یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, اور پھر جا کے انقلاب آئے گا. ادروائز یہ جو پابندیاں لگانے لائے گا نا, کوئی آئے گا آپ کو دوپٹہ دے گا, کوئی آپ کو آئے گا کچھ یہ کرے گا, کوئی کہے گا لپسٹک نہ لگاؤ, کچھ نہ یہ کرے گا جی یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اکیلی تم ترنم میں نہیں پڑھ سکتی. ان کو پکڑ لو, ان کو یہ جو نا یہ سارے کے سارے ظالم ہیں, اور بی بی زینب کا رول ادا کرو جو حق کے لیے آئی تھی. آج بھی بی بی زینب جو نا وہ ہتھ کڑی میں جکڑی ہوئی ہے. جس گھر میں عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں حسینی تو ہوں, میں رسول کو تو مانتا ہوں, لیکن اس کی بیوی اور اس کے جو اپنا اس کی بیٹیاں ہیں اس کے ہاتھوں میں اس نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. اس کے ہاتھ میں قلم نہیں دیتا, اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں برتن دے دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں جو بیوی کا جو قلم تھا, جو اسپیچ تھی, جو زبان تھی, وہ زبان نہیں دے گا اس کو, اس بیٹی کو. تو اللہ کرے کہ ہم میں یہ تبدیلی آ جائے. 2 مہینے رہیں گے الیکشن کے, اور بی بی کے کردار کے لیے باہر نکلو. ادروائز یہ مرد, یہ مفتی تم کو لے کے ہمارا ستیہ ناش پہلے ہی ہو چکا ہے اور ستیہ ناش مار رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. سوری اباؤٹ دیٹ کہ اف آئی سے سم تھنگ ایلس, یو نو. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. محمد علی بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور کال ہمارے پاس فی الحال تو نہیں ہے. ہاں تو بس یہی ہے میرے معزز ناظرین و ناظرات کہ وقت بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے پاس 2-3-4 منٹ ہی بچے ہیں آپ کی خدمت میں حاضری کے. تو میں یہی کہوں گا کہ آج اس پہ ہی ہم کل انشاءاللہ جو ان کی ولادت ہے بی بی کی, اس پہ بھی انشاءاللہ یہی موضوع رہے گا, اور اس پہ بہت بحث ہوگی, اور انشاءاللہ جو کس سے بن پائے گا وہ اپنا نذران عقیدت بی بی کی شان میں لے کے آئے گا, اور ان کے جو ہے ان کے حیات طیبہ کے بارے میں پہلوؤں پہ جو خوب روشنی ڈالے گا ہم امید کرتے ہیں. تو خاص کر کے یہ کردار پاک بی بی زینبیہ جو ہے اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے, بالخصوص ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ جس طرح سے اس میں بہت سبق آموز باتیں ہم کو بالکل روشن باپ کی طرح ہمارے سامنے ہیں. تو ہم کو ان کو غور کرنا چاہیے کہ پہلے کہ انہوں نے کیسے اپنے بھائی کے ساتھ محبت پیار کی, کو فضا کو ہمیشہ اپنے مرتے دم تک برقرار رکھا, اور اس کے بعد جو ہے چادر اور 4 دیواری جو ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ عورت کا معنی, اگر جو میری سمجھ میں ہے, جو میں نے پڑھا ہے, عورت کا معنی ہی ہے کہ ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو, ڈھکی ہوئی ہو. تو خدا را اس معنی کے ساتھ وفا کیجیے. آپ مستور ہیں, آپ عورت ہیں, یقیناً بناؤ سنگار آپ کا حق ہے, تو یقیناً وہ آپ کے شوہر کے لیے ہے, اپنی 4 دیواری کے لیے ہے. وہ یقیناً کیجیے, اپنے شوہر کو خوش رکھیے, کیونکہ آپ کی جو ہے سب سے بڑی جو ہے یہ آپ کا بہت بڑا یہ عمل شامل ہوگا اگر آپ کا شوہر جو آپ پہ خوش ہے. تو جب باہر نکلیں تو با پردہ ہو کے نکلیں, جو جائز مناسب پردہ ہے اس کے ساتھ آپ کو نکلنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ہے ہم آج کا پروگرام جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی دعا یہی کرتے ہیں کہ ہم کو کردار بی بی زینب سلام اللہ علیہا, خاص کر کے ہماری مستورات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر نئے پروگرام میں نئی امیدوں, نئے جذبوں کے ساتھ, نئے خیالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم کو اجازت دے دیجیے, مجھے اور میری بہن کو اگلے پروگرام کے لیے بشرط زندگی اجازت دے دیجیے. تب تک کے لیے
खुदा जी बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों की कॉल्स आई और कल भी इंशाल्लाह हम जश्न विलादत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को मनाएंगे। बस कुछ चीज़ों की जो है वो मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि हिदायत टीवी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्लामी तरीके पर चलता है और ये एक इस्लामी और शरई मसला है कि ख़वातीन जो हैं वो वाकई ही तरन्नुम के साथ जो हैं वो कोई भी जो कलाम है वो नहीं पढ़ सकती। ये इस्लाम का हुक्म है और अगर आप इसके बारे में मज़ीद तहकीकात चाहते हैं तो आप हमारे उलमा से जो है वो इस बात पर डिस्कस कर सकते हैं और मज़ीद जो है उनसे मशवरा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हिदायत टीवी की हर बात, हर लहजा, हर सेकंड जो होता है वो इस्लाम के दिए हुए असूलों पर, इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए मुख्तस किया हुआ है और उम्मीद है कि आप इसमें भी हमारा साथ देते रहेंगे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।